تو 10واں سوال اس میں یہ تھا کہ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن عورت کو تو ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو یہ کیسا حکم ہے کہ مرد کو اتنی فضیلت دے دی 4 کی اجازت اور عورت کو کوئی جو ہے وہ اس طرح کی فضیلت نہیں ہے، عورت کے پاس کوئی اس طرح کی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مرد رکھ سکے؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے اندر جو سیکشول ڈیزائرز ہیں نا وہ زیادہ رکھی ہیں بنسبت عورت کے، مرد کے اندر یہ ڈیزائر زیادہ ہیں، اسی لیے اور مرد کو زیادہ شادیوں کی بھی اجازت ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت کے بغیر 1 مہینے تک گزارا کر سکتا ہے، مرد 1 مہینے تک گزارا کر سکتا ہے، اس لیے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے کہ مرد زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سیکشول ڈیزائر ہی زیادہ ہیں، اللہ نے رکھی اس کی فطرت ہی ایسی ہے، اس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر سیکشول ڈیزائر زیادہ ہیں، اس لیے اس کو زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد ہی زیادہ ہے، مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر مرد کو 1 شادی کی اجازت ہو، دوسری وہ نہیں کر سکتا، تو پھر باقی جو ایکسٹرا عورتیں بچیں گی وہ کدھر جائیں گی؟ تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اب ان عورتوں کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے مرد کو 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے، تاکہ یہ زیادہ شادیاں کرے گا تو عورتیں جو زیادہ ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ یہ عام قانون ہے، عام کامن سینس کی بات ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، بعض علاقوں میں بہت زیادہ ہے، بعض علاقوں میں تھوڑی کم ہے، لیکن اوورآل ایوریج جو ہے وہ عورتوں کی تعداد وہ زیادہ ہے۔ تو ان تعداد کو کور کرنے کے لیے اللہ نے مرد کو 2 3 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تاکہ یہ جو زیادہ عورتیں ہیں یہ ساری کی ساری مینیج ہو سکیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں ہی اللہ نے ایک مرد کے ساتھ رہنا رکھا ہے، عورت کی فطرت یہی اپیل کرتی ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ ہی خوش رہتی ہے، اس کو 2 3 مردوں کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح مرد کی فطرت ہے نا کہ وہ ایک سے زیادہ شادیوں کی رغبت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سیکشول ڈیزائر زیادہ ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ شادیوں کی رغبت رکھتا ہے، 2 3 4 شادیاں کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ شادی کرنا نہیں چاہتی، ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ عورت کی فطرت ہے، مرد کی فطرت اور ہے، اس معاملے میں عورت کی اور ہے۔ عورت کی یہ فطرت ہے کہ عورت ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، وہ خوشی اس کے ساتھ ہوتی ہے، 2 3 مردوں کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ تو یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسی لیے اس میں اس کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ ہاں، طلاق کے بعد یا اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، اس کے بعد وہ جو ہے وہ دوسرا مرد رکھ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر وہ ایک ہی ہوگا، یعنی ہر وقت میں ایک وقت میں عورت ایک مرد ہی رکھ سکتی ہے، اور مرد جو ہے وہ ایک وقت میں 4 عورتیں تک رکھ سکتا ہے۔ تو یہ عین عورت کی فطرت ہے، ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ رہنا۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ عورت اگر ایک سے زیادہ مرد رکھے تو پھر نسب میں جو ہے وہ شک پڑتا ہے، اولاد کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو عورت کو ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ رہنا اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ اس مرد کی اولاد میں کسی قسم کا شک نہ پڑے، نسب میں کسی قسم کا شک نہ پڑے۔ وہ اس لیے کہ نسب کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، نسب کو جو ہے اس میں شک نہیں پڑنے دیتا اسلام، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ نسب میں جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ مرد کے نسب میں کسی قسم کا کوئی فرق آئے، کسی قسم کا کوئی شک آئے، کیونکہ نسب کے اوپر بہت سے احکامات ہیں، وراثت کے احکامات ہیں، پھر جو ہے وہ اور تو اس معاملے میں اسلام جو ہے وہ نسب کو بڑا فوکس کرتا ہے، اسی لیے عورت کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ مرد رکھے گی تو پھر مردوں کی اولاد میں ان کے نسب میں شک پڑے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو ایک مرد کے ساتھ ایک وقت میں رہے گی تو اب اس کی اولاد میں کسی قسم کا شک نہیں ہوگا کہ یہ اسی مرد کی اولاد ہے۔ اور اگر مرد ایک سے زیادہ عورتیں رکھتا ہے تو پھر اس کے نسب میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ الگ الگ عورتوں سے اگر الگ الگ اولاد اس کی پیدا ہوتی ہے تو وہ ساری اولادیں اسی کی ہیں، اور اس کے نسب میں کسی قسم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی شک نہیں آ رہا۔ لیکن عورت اگر ایک سے زیادہ مرد رکھے گی تو پھر یہ کس والے مرد کا بچہ یہ نہیں پتہ چلے گا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس شک سے بچنے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ عورت ایک سے زیادہ جو ہے وہ شادی نہ کرے۔